بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں شریف گوندل۔ آج ہم ایک ایسی افواج کے متعلق گفتگو کریں گے کہ جو بڑی عجیب قسم کی فوج ہے، جس کو اپنے ہی لوگ گالیاں دیتے ہیں، جس کو اپنے ہی لوگ بیرونی ممالک میں مقیم اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے برا بھلا کہتے ہیں، اس پر الزامات کی بارش کرتے ہیں، اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون سی افواج کی بات کر رہا ہوں، کون سی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ پیارے پاکستانیوں، وہ افواج پاکستان ہے۔ دوستو، خبریں آپ بھی سن رہے ہیں، اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ پاکستان میں مونسون یعنی کہ ساون بھادوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ ساون بھادوں کی بارشیں ہر سال کی طرح اس سال بھی تباہی و بربادی لا رہی ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے ندیاں، نالے، نہریں، دریا بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ سیلاب جو پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو مارنے کے لیے ہر سال آ جاتا ہے، اور ان مرے ہوئے کو ہر سال مارتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 75% آبادی گاؤں پر مشتمل ہے، اور یہی لوگ ہر سال سیلاب سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچے مکانات ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مال مویشی پانی میں بہہ جاتے ہیں، جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور کئی جانیں سیلاب کی نظر بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر اس مشکل گھڑی میں پھر وہی فوج جس کو یہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لوگ رہتے پاکستان میں ہیں اور پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ اور ان لوگوں کی بے ضمیر اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ بننے سے لے کر آج تک نقصان پہنچانے کی تگودو کی ہے۔ یہ جو آج کل افواج پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی انہی بے ضمیر لوگوں کی بے ضمیر اولاد ہے۔ اور یہ انہی بے ضمیر لوگوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے آقاؤں کو، جن کے یہ ٹکڑوں پر پلے پڑے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اس فوج کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ایسی بہادر، نڈر، بہترین فوج کو صرف اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی گالیاں دیتے تھے، اور
اس لیے بھی گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے آقا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو کتوں کی طرح ٹکڑے پھینکتے ہیں، ان کو خوش کر دیں۔ آج پھر وہی نوجوان، وہی افواج پاکستان کے نوجوان، جن میں بری، بحری اور فضائی افواج کے نوجوان شامل ہیں، اس مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو سیلاب میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے سر پر کفن باندھ کر، کفن تو انہوں نے 24 گھنٹے باندھا ہوتا ہے، میدان میں آ گئے ہیں۔ آج پھر وہ پانی کی بکھرتی ہوئی لہروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں، بچوں، بوڑھوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، اور یہ ہر سال کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کی جانیں بچاتے ہوئے، ان کو محفوظ مقامات پہنچاتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیتے ہیں، وہ بھی ان لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، پتہ نہیں کس سمندر میں جا کے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ مگر پھر افسوس ان لوگوں پر ہے جو پاکستان کو، پاکستانی افواج کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ خود تو ایسے موقع پر اندر ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ایسے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا میں گوارا نہیں کرتا، میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ یہ جو پاکستانی قوم کے نمائندے بنے پھرتے ہیں، جو جب بھی پاکستانی قوم پر مشکل گھڑی آتی ہے یہ غائب ہو جاتے ہیں، مگر جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ پھر باہر نکل آتے ہیں۔ سیلاب کے دور میں، زلزلے کے دور میں کوئی بھی حادثہ ہو اور یہ غائب ہو جاتے ہیں، خاص کر سیلاب ہو سیلاب ہو تو یہ لوگ اندروں میں چھپ جاتے ہیں، اور جب سیلاب کا زور تھمتا ہے تو اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ، اپنے کتوں کی طرح پالے ہوئے صحافی اور فوٹوگرافروں کی فوج کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور جہاں بارش کا پانی تھوڑا کھڑا ہوتا ہے اس میں کھڑا ہو کر پاکستانی قوم کا درد تو کم بٹاتے ہیں، مگر نعرہ لگاتے ہیں کہ بھٹو ابھی زندہ ہے، ہمارا شہر آوے ہی آوے، اس طرح کے نعرے لگا کر یہ قوم کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی نمائندگوں کے منہ پر، کے چہرے پر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہیں۔ ان نمائندوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ تو ان کا بس چلے تو جو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے امداد اکٹھی ہوتی ہے یہ تو اس میں بھی اپنا حصہ نکال لیتے ہیں، یہ تو زبردستی مانگ لیتے ہیں۔ یہ وہ نمائندے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو پاکستانی عوام سے محبت ہے، اور اس کے لیے وہ ہر دفعہ ایک نئی چال چلتے ہیں۔
ان سب لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا ہی بہتر ہوگا جتنا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اور پاکستانی عوام کی خدمت کریں اور پاکستانی عوام کے صحیح نمائندہ بننے کی کوشش کریں، ورنہ وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم ان کو عبرت کا ایک ایسا نشان بنائے گی کہ ان کی آنے والے نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو دوبارہ دوستو، افواج پاکستان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو اس مشکل گھڑی میں پھر میدان میں ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، پھر میں یہ کہتا ہوں، یار یہ کیسی فوج ہے جس نے کبھی مشکل گھڑی میں کسی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی وقت کا یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، مگر جب بھی قوم نے ان کو پکارا ہے، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ مدد ہو، چاہے وہ ریسکیو ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے تخریب کار ہوں، چاہے بارڈر پہ جنگ ہو، یہ نوجوان اللہ کا نام لے کر اپنی قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قوم و ملت کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ اپنی عوام جن سے انہوں نے نہ کوئی ووٹ لینا ہوتا ہے، نہ ہی ان عوام کے نام پر انہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، نہ ہی ان عوام کے نام پر انہوں نے جائیدادیں بنانی ہوتی ہیں۔ یہ اس عوام کے تحفظ کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ فوج صرف فوج نہیں ہے، یہ پاکستانیوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور اس رحمت کی، اس تحفے کی قدر نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور رحمتوں سے نافرمانی ہوگی۔ تو آئیے اٹھیں، اس فوج کو گالیاں دینے والوں کا منہ بند کر دیں، ان لوگوں کو جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو عبرت کا ایسا نشان بنا دیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین اس طریقے سے پیش کریں۔ میں جب ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے
کہ اے پروردگار، یہ جو تیرے سپاہی ہی ہیں، یہ تیرے جو مجاہد ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ان کی حفاظت فرمانا، ان پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہ تیرے سپاہی ہیں، یہ تیرے مجاہد ہیں، اور یہ صرف پاکستانیوں کی فوج نہیں ہے، بلکہ یہ پوری مسلم امہ کی فوج ہے۔ یہی فوج ہے جس پر دنیا کے تمام کمزور مسلمان ملکوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ تو میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان نوجوانوں پر اپنے کرم اور رحمت کا سایہ قائم رکھنا، ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھنا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تیرا نام لے کر میدانوں میں اترتے ہیں اور اتریں گے، اور تیرے نام کا ہی بول بالا کریں گے۔ یہ میری دعا ہے۔ آخر میں پھر میرا ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے جو اس پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ مشورہ ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ۔ اس تو پہلا کہ اسی پاکستانی اٹھ کے تواڈی وہ حالت کریے کہ تانوں نہ نہیں یاد آ جائے۔ تو گزارش ہے کہ فوج کو گالیاں دینا چھوڑ دو اور اس کو خراج تحسین پیش کرو۔ افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، نہ کہ افواج پاکستان مرد آباد۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ شریف گودل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رب رکھا۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔